گھر کے اندر ان اعمال کے ذریعے قرآن میں پوری طرح گناہوں سے پاک کرنے کا اور ہر گندگی سے اور شرک سے اور منکرات کی نفرت کے پیدا کرنے کا وعدہ کیا ہے قرآن میں. براہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تمہیں ان اعمال کے ذریعے پاک کرنا چاہتا ہے. انما یرید اللہ لِیُذْهِبَ الرِّجْسَ اہل البیت وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا. اس آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر کیے والے اعمال بتلائے ہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اس آیت کے بعد تمام صفات ایمانیہ قرآن نے بیان کی ہیں کہ اگر تم گھروں میں یہ اعمال کرو گے تو یہ صفات پیدا ہوں گی. ان المسلمین مسلمات مومنات پڑھتے چلے جاؤ آخری صفحے تک، پڑھتے چلے جاؤ آخری صفحے تک. ومن یقنط کے پارے کو شروع کرو. اس پورے صفحے میں گھر کے اعمال بتائے ہیں مستورات کے کرنے کے، اور آگے مرد و عورت کو صفات ایمان نے حوالہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ اعمال ہوں گے تو یہ صفات پیدا ہوں گی. اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطیعنا اللہ ورسولہ. آگے فرمایا واذکرنا ما یتلیٰ فی بیوتکم من آیات اللہ والحکمہ. کہ گھر کے اندر عورتوں کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام، میری بات اچھی طرح دھیان سے سننا، سب سے پہلا کام کہ یہ عورتیں مرد جو محرم ہیں جن سے پردہ نہیں ہے آپس میں مجتمع ہو کر بیٹھیں، اور بیٹھ کر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک عورت سے پڑھوائی جائے، اور سرزبین قرآن کی تعلیم دی جائے جو ہر مرد کے ذمہ فرض ہے، ہر عورت کے ذمہ فرض ہے. اتنا قرآن سیکھنے سے نماز درست ہو جائے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں کو قرآن سکھلائے. یہ روزانہ کا معمول ہے گھر کے اندر کا، یہ پہلا عمل ہے اور یہ نیا کام نہیں ہے، ہجرت سے پہلے کا عمل ہے. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہنوئی اور بہن کو گھر میں قرآن صحیح کرا رہے تھے حلقہ لگا کر. دو مرد ایک عورت، یہ حلقہ لگا ہوا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے. غصے میں بھرے ہوئے تھے، تلوار ٹوٹی ہوئی تھی. اس سے زیادہ دن غصے کا نہیں تھا حضرت عمر کا کہ میں ابھی نمٹا کر آتا ہوں نعوذ باللہ، اور میں ختم کرتا ہوں یہ قضیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہاں پتہ چلا بہن کے گھر میں دین داخل ہو گیا ہے. وہاں سے پلٹے بہن کے گھر کی طرف، وہاں قرآن کی تصحیح کا حلقہ چل رہا تھا. قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ. 6 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ خود جایا کرتے تھے حضرت علی کے گھر پر، اور جا کر ان سے کہا کرتے تھے اور یہ آیت پڑھ کر سناتے تھے. یہ آیت پڑھ کر سناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہے وہ اعمال جو تمہاری پاکیزگی کے لیے اور تمہاری طہارت کے لیے اللہ نے دیا ہے. ہم سب بھول گئے. آج کام کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ نیا کام ہے، حالانکہ ہجرت سے پہلے کا عمل ہے. اس کو نیا کہنے والے نیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کام نیا نہیں ہے. یہ طہارت کا، تزکیے کا، تربیت کا، تعلیم کا، گھر کے اندر خیر برکتوں کے آنے کا، اور بنیادی فریضہ کے نماز کے صحیح ہونے کا بنیادی عمل ہے کہ قرآن درست کرو. اور قرآن نے اجتماعی توبہ کرنے کے لیے کرا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ. اقیمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ. سارے صیغے جمع کے آ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ پہلا کام ہے یہ کہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ ہو. یہ ہجرت سے پہلے کا عمل ہے. حضرت فرماتے تھے اس قرآن کے حلقے کا اثر ہے کہ عمر جیسا ضدی آدمی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا، ہاں خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، عمر ایمان نہیں لا سکتا. اللہ نے اس قرآن کے حلقے سے حضرت عمر کو اسلام میں داخل کیا ہے. اس لیے گھر کے اندر قرآن کی تصحیح کے حلقے کا اہتمام کیا جائے. دوسرا کام تعلیم. ایک دن صرف فضائل اعمال مع فضائل صدقات، اور ایک دن صرف منتخب احادیث سے تعلیم ہو. یہ نہیں کہ اس میں سے پڑھ لو اس میں سے پڑھ لو، کسی بھی کتاب کی تعلیم مکمل نہیں ہوگی. اس لیے ایک دن منتخب احادیث سے تعلیم ہو، ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات، اس سے تعلیم کا اہتمام کیا جائے. اس طرح 6 نمبر کا مذاکرہ ہو. اسی کے بعد اور پھر عورتوں کو یا مرد عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دیں. یہ سنت ہے
یہ بات آپ سب کے علم میں رہے، ذہن میں رہے سب کے، کہ دعوت اللہ کی جو ذمہ داری مردوں کی ہے، خدا کی قسم وہی ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے۔ یہ خیال باطل خیال ہے کہ یہ کام مردوں کرنے کا ہے، عورتوں کرنے کا نہیں، یہ باطل خیال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت اللہ امت کے ذمہ ہے، اور کوئی ہے نہیں جو یہ ثابت کر دے کہ عورتیں امت کا حصہ نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ذمہ داری مردوں کی ہے دعوت اللہ کی، وہ ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ اب المعروف اور نہی عن المنکر جو عین دعوت ہے، وہ جو ذمہ داری سے مردوں کی ہے وہ ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ یہ خیال غلط خیال ہے کہ عورتوں کو ہم سمجھیں کہ یہ دنیا کے کام کے لیے اور مردوں کی خواہش کے لیے اور گھر کی ضروریات اور تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ نہیں، ذرا غور کرو کہ صحابیات کس طرح ہدایت کا ذریعہ بنی ہیں۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو ان کے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اسلام سے بھاگا تھا فتح مکہ کے موقع پر، بیوی ام حکیم دعوت دے کر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لا کر ملایا، اور یہ ذریعہ بنی ہے ان کے اسلام لانے کا۔ غور کرو، پورا فتح مکہ جس کا اصل سبب حدیبیہ ہے، اور حدیبیہ کا اصل سبب ام سلمہ کا آپ کو مشورہ دینا ہے کہ آپ نے حلاق سکیں کہ آپ کا سر مونڈ لے۔ اصل فتح مکہ کا جو سبب ہے وہ ام سلمہ ہے، جس نے آپ کو آپ کے حلاق سے سر منڈوانے کا کی رائے دی، اور آپ کے حلاق نے آپ کا سر مونڈا، جس پر صحابہ نے سر منڈائے، اور حدیبیہ میں آپ کا حکم پورا ہوا اور اللہ نے فتح دی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے بارے میں تو لوگ یہ کہیں کہ عورتیں شانہ بشانہ چلیں، عورتیں کہیں کہ ہمارا بھی حق ہے۔ ارے تمہارا حق یہ تھا کہ تم مردوں کی طرح کمائی میں لگو؟ بڑے عیب کی بات ہے، خدا کی قسم بڑے عیب کی بات ہے کہ عورت کمائی کے نقشوں میں لگے۔ عورت کمائی، یہ مرد کی مردانگی کے اور مرد کی عزت اور مرد کے مقام کے خلاف ہے یہ بات کہ عورت کمائی کے نقشوں میں لگے۔ ایک مرغے کے لیے بھی یہ بات عیب کی چیز ہے کہ وہ دانہ لا کر مرغی کو نہ دے، بلکہ مرغی دانہ خود تلاش کرے۔ ایک مرغے کو جگہ دانہ ملتا ہے تو وہ آواز دے کر مرغی کو بلاتا ہے اور دانہ چوچ میں لا کر مرغی کو دیتا ہے۔ یہ نر کا کام ہے کہ وہ کما کر مادہ کو کھلائے۔ اتنا تو تمہیں جانوروں سے اتنا سبق مل جائے گا، اتنا سبق جانوروں سے مل جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس ذمہ داری پر اللہ نے مردوں کو عورتوں کو مشترک رکھا تھا، اس ذمہ داری میں تو کہتے ہیں کہ عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ اور جس کام میں اللہ تعالیٰ نے جو کام صرف مرد کے ذمہ کیا تھا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مرد کے لیے وراثت کا ڈبل حصہ ہے، عورت کے لیے آدھا حصہ ہے۔ کیوں؟ حالانکہ آج کل کے بے عقلوں کی عقل اس کا تقاضا کرتی کہ عورتوں کے لیے ڈبل حصہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کو کمانا نہیں ہے، اور مرد کے لیے آدھا ہونا چاہیے عورت کے حصے سے کیونکہ مرد کما بھی سکتا ہے۔ کمائی کے لیے سرمایہ چاہیے، اس لیے عورت کو آدھا حصہ دیا ہے کہ تو گھر بیٹھ، اور مرد کو ڈبل حصہ دیا ہے کہ تو ڈبل حصہ لے کر کمانے کی شکلیں پیدا کر مال سے۔ جی ہاں، تجارت سرمایہ سے ہوتی ہے، اس لیے مرد کا حصہ ڈبل رکھا ہے۔ عورت کے ذمہ کمانا نہیں ہے، اس لیے اس کے ذمہ اس کا حصہ آدھا ہے۔ یہ زمانے کی جہالت ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ ہر مسئلے میں شانہ بشانہ چلیں، یہ عورتوں کرنے کام نہیں تھا۔ یہ زمانے کی بڑی جہالت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خود کماؤ، یہ حیوانیت ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ حیوانیت ہے کہ ہر جانور اپنے لیے دانہ خود چگے، یہ حیوانیت ہے۔ اس زمانے میں یہ بات نہیں تھی، عورتوں گھر سے نکلنا کمائی کے لیے عیب سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو کام عورتیں کرنے کا نہیں تھا اس کے زمانے میں فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے لیے انتہائی بے حیائی کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے درمیان رہ کر تجارت کریں یا عورتیں مردوں کے درمیان رہ کر ملازمت کریں، یہ بے حیائی کی بات ہے۔ نہیں، یہ کام مردوں کے ذمہ ہے، یہ کام مردوں کے کرنے کے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو ذمہ داری دعوت اللہ کی مردوں کی ہے، بعینی وہی ذمہ داری بے اعتبار امتی ہونے کے عورتوں کی ہے۔ اللہ نے امت کو ذمہ داری کے اعتبار سے تقسیم نہیں کیا۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف
یہ مرد عورتوں کے دونوں کے لیے حکم ہے، تنوع عن المنکر دونوں کے لیے حکم ہے، دونوں کے لیے حکم ہے، برابر حکم ہے۔